نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہم غزوہ بدر کا پارٹ 3 پڑھیں گے، اور پچھلے سبق میں ہم نے ابو جہل کے قتل کا واقعہ پڑھا تھا، اور آج ہم مزید جو ہے غزوہ بدر میں ایمان کے تابناک نقوش کے مختلف واقعات پڑھیں گے۔ اس سلسلے میں حضرت عمیر بن حمام اور حضرت عوف بن حارث ابن افرا کے ایمان افروز کارناموں کا ذکر پچھلے صفحات میں آ چکا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس معرکے میں قدم قدم پر ایسے مناظر پیش آئے جن میں عقیدے کی قوت اور اصول کی پختگی نمایاں اور جلوہ گر تھی۔ اس معرکے میں باپ اور بیٹے میں، بھائی اور بھائی میں صف آرائی ہوئی، یعنی لڑائی ہوئی۔ اصولوں کے اختلاف پر تلواریں بے نیام ہوئیں، اور مظلوم و مقہور نے ظالم و قاہر سے ٹکرا کر اپنے غصے کی آگ بجھائی۔ اس سلسلے میں مختلف واقعات ہیں۔ تو مکے کے اندر جاہلیت کے زمانے سے پہلا واقعہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ مکے کے اندر جاہلیت کے زمانے سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیہ بن خلف میں باہم دوستی تھی۔ جنگ بدر کے روز، یعنی جب کافروں کو شکست ہو گئی اور جو کافر بچ گئے، جو قتل نہیں ہوئے اور کافروں کو شکست ہو گئی، تو وہ چاہ رہے تھے کہ ہمیں باقی مسلمان گرفتار کر لیں تاکہ ہم قتل ہونے سے بچ جائیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ ظاہر ہے قتل ہونے سے تو ہر بندہ بچنا کہتا ہے، مجھے گرفتار کر لو بھائی، مجھے گرفتار کر لو تاکہ مجھے کوئی قتل نہ کر دے، بھائی مجھے قتل نہ کر، مجھے گرفتار کر لو، میں بعد میں فتیہ دے کے تو چھوٹ جاؤں گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ سارا صورتحال تھی۔ جنگ بدر کے روز امیہ بن خلف اپنے لڑکے علی کا ہاتھ پکڑے کھڑا تھا کہ اتنے میں ادھر سے حضرت عبد الرحمن بن عوف کا گزر ہوا۔ ٹھیک ہے، یہ کافروں کا بہت بڑا سردار تھا۔ وہ دشمن سے کچھ زریں چھین کر لادے جا رہے تھے۔ حضرت عبد الرحمن جو ہے دشمن سے کچھ زریں، جو اپنے آپ کو تلوار سے بچانے کے لیے اوپر پہنتے ہیں، لوہے کی زرہ ہوتی ہے، تو وہ کچھ چھین کے دشمنوں سے لے جا رہے تھے۔ امیہ نے انہیں دیکھ کر کہا، کیا تمہیں میری ضرورت ہے؟ میں تمہاری ان زروں سے بہتر ہوں۔ آج جیسا منظر تو میں نے دیکھا ہی نہیں۔ کیا تمہیں دودھ کی حاجت نہیں؟ یہ ساری باتیں وہ کیوں کر رہا تھا کہ تم مجھے گرفتار کر لو، تمہیں دودھ کی حاجت نہیں، میرے پاس دودھ دینے والی اونٹنیاں ہیں تو تم وہ مجھ سے لے لینا، مجھے فدیے کے طور پہ میں دے دوں گا۔ مطلب یہ تھا کہ جو مجھے قید کرے گا میں اسے فدیے میں دودھ دینے والی اونٹنیاں دے دوں گا۔ یہ سن کر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زریں پھینک دیں اور دونوں کو گرفتار کر کے آگے بڑھے۔ اب وہ زریں اتنی قیمتی چیز ہے، آج بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بلٹ پروف جیکٹ جو ہوتی ہے، یعنی ایسی جیکٹ جس کو پہن لیں تو کوئی بندہ فائر بھی کرے تو اس کو گولی نہیں لگے گی۔ تو اس وقت زرہ جو ہوتی تھی وہ ایسی ہی تھی کہ اس کے اوپر تلوار ماریں تو تلوار بندے کے اوپر اثر نہیں کرتی تھی، لوہے کا لباس تھا نا، تو وہ بہت قیمتی ہوتا ہے، آج بھی بہت قیمتی ہے۔ آج بھی بلٹ پروف جیکٹ جو ہے میرے خیال 50,000 یا لاکھ کی ہوگی کم از کم، میں اندازاً کہہ رہا ہوں۔ تو اس وقت زرہ بھی اسی طرح قیمتی تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو اب وہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کتنی زریں پکڑی ہوئی تھی، لیکن وہ ساری انہوں نے پھینک دی اور ان کو گرفتار کر لیا تاکہ جو ہے نا یہ ان کی جان بھی بچ جائے گی اور یہ مجھے فدیہ میں پتہ نہیں اونٹنیاں بھی دے دیں گے، کیا مال دے دیں گے۔ بہت امیر ترین آدمی تھا نا امیہ بن خلف۔ تو اب آگے واقعہ جو ہے وہ بیان ہو رہا ہے۔ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں امیہ اور اس کے بیٹے کے درمیان چل رہا تھا کہ امیہ نے پوچھا، آپ لوگوں میں وہ کون سا آدمی تھا جو اپنے سینے پر شتر مرغ کا پر لگائے ہوئے تھا؟ میں نے کہا وہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب تھے۔ امیہ نے کہا یہی شخص ہے جس نے ہمارے اندر تباہی مچا رکھی تھی۔ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں کہ واللہ میں ان دونوں کو لیے جا رہا تھا کہ اچانک حضرت بلال نے امیہ کو میرے ساتھ دیکھ لیا۔ یاد رہے کہ امیہ بن خلف حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے میں ستایا کرتا تھا۔ یہ اصل میں حضرت بلال کا مالک تھا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس کے غلام تھے۔ حضرت بلال نے کہا، اوہو کفار کا سرغنہ امیہ بن خلف، اب یا تو میں بچوں گا یا یہ بچے گا۔ میں نے کہا اے بلال یہ میرا قیدی ہے۔ انہوں نے کہا اب یا تو میں رہوں گا یا یہ رہے گا۔
پھر نہایت بلند آواز سے پکارا، اے اللہ کے انصارو، یعنی سارے انصاری صحابہ کو انہوں نے آواز دی، یہ رہا کفار کا سرگنا امیہ بن خلف، اب یا تو میں رہوں گا یا یہ رہے گا۔ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں کہ اتنے میں لوگوں نے ہمیں کنگن کی طرح گھیرے میں لے لیا، جیسے کنگن ہوتا ہے، جیسے وہ چاروں طرف سے لوگوں نے گھیر لیا مسلمانوں نے۔ میں ان کا بچاؤ کر رہا تھا، مگر ایک آدمی نے تلوار سونت کر اس کے بیٹے کے پاؤں پر ضرب لگائی اور وہ تیرا کر گر گیا۔ ادھر امیہ نے اتنے زور کی چیخ ماری کہ میں نے ویسی چیخ کبھی سنی ہی نہ تھی۔ میں نے کہا نکل بھاگو، مگر آج بھاگنے کی گنجائش نہیں، خدا کی قسم میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ حضرت عبد الرحمن کا بیان ہے کہ لوگوں نے اپنی تلواروں سے ان دونوں کو کاٹ کر ان کا کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد حضرت عبد الرحمن کہا کرتے تھے، اللہ بلال پر رحم کرے، میری زریں بھی گئیں اور میرے قیدی کے بارے میں مجھے تڑپا بھی دیا۔ یعنی ان کو ظاہر دنیاوی لحاظ سے بہت بڑا نقصان ہوا نا، زریں بھی تھی اتنی قیمتی، وہ بھی ادھر کسی ظاہر کوئی اور لے گیا ہوگا، اور یہ قیدی بھی ان کے دونوں مارے گئے، جس سے بڑی امیدیں تھیں کہ چلو اونٹنیاں مل جائیں گی دودھ دینے والی اور پتہ نہیں کیا کیا وہ فدیے میں دے دیں گے، وہ بھی مار گئے۔ تو اس وجہ سے کہتے ہیں اللہ بلال پر رحم فرمائے۔ اسی طرح حضرت جو ہے ابن قیم جو ہیں، انہوں نے زاد المعاد میں علامہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے امیہ بن خلف سے کہا کہ گھٹنوں کے بال بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ گیا اور حضرت عبد الرحمن نے اپنے آپ کو اس کے اوپر ڈال لیا، لیکن لوگوں نے نیچے سے تلوار مار کر امیہ کو قتل کر دیا۔ بعض تلواروں سے حضرت عبد الرحمن بن عوف کا پاؤں بھی زخمی ہو گیا۔ اگلا واقعہ جو ہے وہ بڑا یعنی ایمان افروز بھی کہہ لیں اور بڑا ہلا دینے والا بھی ہے۔ وہ یہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ماموں آس بن حشام بن مغیرہ کو قتل کیا۔ اسلام اور کفر کی جنگ میں پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کوئی رشتہ دار ہے کہ نہیں۔ تو یہ صحابہ کرام تھے، ان کی شان کا اندازہ لگائیں، ٹھیک ہے نا۔ آج تو ہم کتاب میں آرام سے پڑھ کے آگے گزر جائیں گے نا کہ انہوں نے ماموں کو قتل کر دیا، بس ٹھیک ہے آگے چلیں۔ ماموں کو قتل کرنا آسان کام ہے؟ تو یہ کفر اور اسلام کی جنگ تھی، تو اس وجہ سے۔ اسی طرح اگلا پوائنٹ ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبد الرحمن کو، جو اس وقت مشرکین کے ہمراہ تھا، پکار کر کہا، او خبیث، میرا مال کہاں ہے؟ عبد الرحمن نے کہا، انہوں نے شعر آگے سے بولا جس کا ترجمہ ہے، ہتھیار تیز رو گھوڑے اور اس تلوار کے سوا کچھ باقی نہیں جو بڑھاپے کی گمراہی کا خاتمہ کرتی ہے۔ انہوں نے اپنے باپ کو کہا کہ یہ تم گمراہ ہو۔ عبد الرحمن ابو بکر کے بیٹے تھے، بعد میں بہرحال یہ مسلمان ہو گئے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ اس وقت کافروں کی طرف سے لڑنے آئے۔ جس وقت مسلمانوں نے مشرکین کی گرفتاری شروع کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیمہ میں تشریف فرما تھے اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار حمائل کیے دروازے پر پہرا دے رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت سعد کے چہرے پر لوگوں کی اس حرکت کا ناگوار اثر پڑ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا، اے سعد، بخدا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تم کو مسلمانوں کا یہ کام ناگوار ہے۔ انہوں نے کہا، جی ہاں، خدا کی قسم اے اللہ کے رسول، یہ اہل شرک کے ساتھ پہلا معرکہ ہے جس کا موقع اللہ نے ہمیں فراہم کیا ہے، اس لیے اہل شرک کو باقی چھوڑنے کی بجائے مجھے یہ بات زیادہ پسند ہے کہ انہیں خوب قتل کیا جائے اور اچھی طرح کچل دیا جائے۔ یعنی ایمان کے مختلف واقعات ہم پڑھ رہے ہیں کہ ان کے ایمان کا لیول یہ تھا، انہوں نے کہا کہ کسی کو نہ چھوڑا جائے، سب کو ختم کر دیں۔ یہ کافر مشرک جو اسلام کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، حضور پاک کو قتل کرنا چاہ رہے تھے، کسی کو نہ چھوڑا جائے۔ اسی طرح اگلا جو واقعہ وہ بہت ہی اہم اور بڑا ہی دلچسپ ہے اور بڑا ایمان افروز ہے۔ اس جنگ میں حضرت عکاشہ بن محسن اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے انہیں لکڑی کا ایک پھٹا تھما دیا، یعنی ایک سٹک جو ہے، ایک چھڑی لکڑی کی دے دی، اور فرمایا، عکاشہ اسی سے لڑائی کرو۔ عکاشہ نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہلایا تو وہ ایک لمبی، مضبوط اور چمچم کرتی ہوئی سفید تلوار میں تبدیل ہو گیا۔ سبحان اللہ، صحیح تلوار، لوہے کی تلوار بن گئی وہ۔ پھر انہوں نے اسی سے لڑائی کی یہاں تک کہ اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ اس تلوار کا نام اون
یعنی مدد رکھا گیا تھا۔ یہ تلوار ہمیشہ حضرت عکاشہ کے پاس رہی اور وہ اسی کو لڑائیوں میں استعمال کرتے رہے، یہاں تک کہ دور صدیقی میں مرتدین کے خلاف جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گئے، اس وقت بھی یہ تلوار ان کے پاس ہی تھی۔ اسی طرح اگلا واقعہ ہے، خاتمہ جنگ کے بعد حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی ابو عزیز بن عمیر کے پاس سے گزرے۔ ابو عزیز نے مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑی تھی، یعنی کفار مکہ کے ساتھ وہ جنگ کرنے آیا تھا، اور اس وقت ایک انصاری صحابی اس کا ہاتھ باندھ رہے تھے۔ حضرت مصعب نے اس انصاری سے کہا، اس شخص کے ذریعے اپنے ہاتھ مضبوط کرنا، اس کی ماں بڑی مالدار ہے، وہ غالباً تمہیں اچھا فدیہ دے گی۔ اپنے سگے بھائی کے لیے کہہ رہے ہیں، سمجھ آ رہی ہے بات؟ اس پر ابو عزیز نے اپنے سگے بھائی مصعب سے کہا، کیا میرے بارے میں تمہاری یہی وصیت ہے؟ حضرت مصعب نے فرمایا، ہاں، تمہاری بجائے یہ انصاری میرا بھائی ہے۔ میرا تم بھائی نہیں ہو، یہ انصاری میرا بھائی، ایمان کی وجہ سے انصاری میرا بھائی ہے، تم بے شک میری ماں کے بیٹے ہو، سگے بھائی ہو، لیکن اسلام جو ہے وہ اس چیز کو نہیں دیکھتا۔ تو یہ واقعہ جو ہے نا، سیرت میں ہم آرام سے پڑھ کے آگے گزرتے جا رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ واقعات بہت اہم ہیں اور بڑے ایمان افروز ہیں۔ فریقین کے مقتولین، یہ معرکہ مشرکین کی شکست فاش اور مسلمانوں کی فتح مبین پر ختم ہوا اور اس میں 14 مسلمان شہید ہوئے، 6 مہاجرین میں سے اور 8 انصار میں سے، لیکن مشرکین کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ ان کے 70 آدمی مارے گئے اور 70 قید کیے گئے، جو عموماً قائد، سردار اور بڑے بڑے لیڈر حضرات تھے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے 70 ان کے مارے گئے اور 70 ہی قید ہوئے، تو 70 اور جمع 70 140، اور مسلمانوں کے 140 سے 0 ہٹا دیں تو مسلمانوں کے 14 جو ہے وہ شہید ہوئے۔ اس طرح آپ یاد رکھ سکتے ہیں۔ ہاں، خاتمہ جنگ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتولین کے پاس کھڑے ہو کر فرمایا، تم لوگ اپنے نبی کے لیے کتنا برا کنبہ اور قبیلہ تھے، تم نے مجھے جھٹلایا جبکہ اوروں نے میری تصدیق کی، تم نے مجھے بے یارو مددگار چھوڑا جبکہ اوروں نے میری تائید کی، تم نے مجھے نکالا جبکہ اوروں نے مجھے پناہ دی۔ اس کے بعد آپ نے حکم دیا اور انہیں گھسیٹ کر بدر کے ایک کنویں میں ڈال دیا گیا۔ ٹھیک ہے، حضرت ابو طلحہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے بدر کے روز قریش کے 24 بڑے بڑے سرداروں کی لاشیں بدر کے ایک گندے خبیث کنویں میں پھینک دی گئیں۔ آپ کا دستور تھا کہ آپ جب کسی قوم پر فتح یاب ہوتے تو 3 دن میدان جنگ میں قیام فرماتے۔ چنانچہ جب بدر میں تیسرا دن آیا تو آپ کے حکم کے مطابق آپ کی سواری پر کجاوا کسا گیا۔ اس کے بعد آپ پیدل چلے اور پیچھے پیچھے صحابہ کرام بھی چلے، یہاں تک کہ آپ کنویں کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ پھر انہیں ان کا اور ان کے باپ کا نام لے لے کر پکارنا شروع کیا، اے فلاں بن فلاں اور اے فلاں بن فلاں، کیا تمہیں یہ بات خوش آتی ہے کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی؟ یعنی کیا تمہیں اب بھی مر گئے ہو لیکن تمہیں دل میں آتا ہے کہ کاش میں نے اطاعت کی ہوتی؟ کیونکہ ہم سے ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا اسے ہم نے برحق پایا۔ تو کیا تم سے تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تھا اسے تم نے برحق پایا؟ تم اس سے سوال کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ ایسے جسموں سے کیا باتیں کر رہے ہیں جن میں روح ہی نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اسے تم لوگ ان سے زیادہ نہیں سن رہے، اور ایک روایت میں ہے کہ تم لوگ ان سے زیادہ سننے والے نہیں، لیکن یہ لوگ جواب نہیں دے سکتے، سن رہے ہیں۔ مکے میں شکست کی خبر۔ مشرکین نے میدان بدر سے غیر منظم شکل میں بھاگتے ہوئے تتر بتر ہو کر گھبراہٹ کے عالم میں مکے کا رخ کیا۔ شرم و ندامت کے سبب ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح مکے میں داخل ہوں۔ ابن اسحاق کہتے ہیں، ابن اسحاق کا بار بار ذکر آتا ہے، میں نے بتایا تھا یہ پہلا سیرت نگار ہے جس نے سیرت کی پہلے کتاب لکھی، اور اس کے بعد اس کی کتاب کو دیکھ کے ابن ہشام نے کتاب لکھی سیرت النبی کی۔ ٹھیک ہے، اور ابن ہشام کی کتاب کے حوالے جا بجا اس کتاب میں موجود ہیں۔ ٹھیک ہے جی،
تو یہ سمجھ لیں کہ سب سے پہلا سیرت نگار ہے ابن اسحاق. ابن اسحاق کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو شخص قریش کی شکست کی خبر لے کر مکے وارد ہوا وہ حسمان بن عبداللہ خزائی تھا. لوگوں نے اسے دریافت کیا کہ پیچھے کی کیا خبر ہے. اس نے کہا عتبہ بن ربیعہ. اب وہ قتل جو ہوئے ہیں لوگ ساروں کا نام لے رہے ہیں. اس نے کہا عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ابو الحکم بن حشام یعنی ابو جہل بن حشام، امیہ بن خلف اور مزید کچھ سرداروں کا نام لیتے ہوئے یہ سب قتل کر دیے گئے. جب اس نے مقتولین کی فہرست میں اشراف قریش کو گنانا شروع کیا، یعنی اس نے پوری لسٹ جو ہے وہ پڑھنی شروع کر دی قریش کے سرداروں کی کہ یہ سارے قتل ہو گئے ہیں، تو صفوان بن امیہ نے جو حتیم میں بیٹھا تھا کہا. صفوان بن امیہ کا بیٹا تھا، جو ابھی ہم نے حضرت عبداللہ بن مسعود کا واقعہ پڑھا ہے نا کہ کس طریقے سے وہ بچانا چاہ رہے تھے اس کو اور اس کے بیٹے کو، تو اس کا بیٹا ہے صفوان. ٹھیک ہے. تو صفوان بن امیہ نے جو حتیم میں بیٹھا تھا کہا خدا کی قسم اگر یہ ہوش میں ہے تو اس سے میرے متعلق پوچھو. یعنی لوگ یقین نہیں کر رہے تھے اصل میں، سمجھ آ رہی ہے. اس وجہ سے یہ بڑی اہم بات ہے کہ مکے کے لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سارے لیڈر جو ہے نا قتل ہو گئے ہمارے. تو امیہ کا بیٹا جو امیہ بھی قتل ہو گیا، جس کی ابھی ہم نے پیچھے واقعہ پڑھا ہے زیروں کا، تو اس کا بیٹا جو ہے وہ بیٹھا ہوا تھا حتیم میں خانہ کعبہ کے ساتھ جو جگہ گول سی. تو اس نے کہا کہ یہ مجھے لگتا ہے یہ ہوش میں نہیں ہے، اس سے پوچھو، میرا پوچھو. ٹھیک ہے نا کہ باقی وہ میں سامنے نظر آ رہا ہوں تو اس سے میرا پوچھو کہ وہ اس کا کیا بنا ہے، تو یہ ہوش میں ہوگا تو صحیح بتائے گا. ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ بندہ ہوش و حواس میں نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے، اس کا دماغ خراب ہے، ایسے ہی باتیں کر رہا ہے. یہ وہ کہہ رہا تھا. صفوان بن امیہ نے جو حتیم میں بیٹھا تھا کہا خدا کی قسم اگر یہ ہوش میں ہے تو اس سے میرے متعلق پوچھو. لوگوں نے پوچھا صفوان بن امیہ کا کیا ہوا؟ اس نے کہا وہ دیکھو حتیم میں بیٹھا ہوا ہے، باخدا اس کے باپ اور اس کے بھائی کو قتل ہوتے ہوئے میں نے خود دیکھا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا یعنی آزاد کردہ غلام ابو رافع کا بیان ہے کہ میں ان دنوں حضرت عباس کا غلام تھا، ہمارے گھر میں اسلام داخل ہو چکا تھا، حضرت عباس مسلمان ہو چکے تھے، ام فضل یعنی حضرت عباس کی بیوی بھی مسلمان ہو چکی تھیں، میں بھی مسلمان ہو چکا تھا، یعنی مکے میں رہتے ہوئے. البتہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا اسلام چھپا رکھا تھا. ادھر ابو لہب جنگ بدر میں حاضر نہ ہوا تھا. جب اسے خبر ملی تو اللہ نے اس پر ذلت و روح سیاہی طاری کر دی اور ہمیں اپنے اندر قوت و عزت محسوس ہوئی. ظاہر ہے جب کفر اور اسلام کی کوئی بھی جنگ ہوگی، جس بندے کے دل میں رتی برابر بھی ایمان ہوگا اس کو قوت اور طاقت محسوس ہوگی، اس کا دل خوش ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور جو کافر ہوگا، منافق ہوگا، اس کو مسلمانوں کی فتح سے بڑی تکلیف ہوگی. وہ کہ یار یہ کیوں ہو گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ پتہ نہیں ایسے ہی آپ کر لگے ہوئے ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے. خواہ وہ انڈیا اور پاکستان کی جنگ ہو، خواہ وہ پوری دنیا میں کہیں پہ بھی مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو، تو کوئی بھی مسلمان جو ہے جس کے دل میں رتی برابر بھی ایمان ہے نا، اس کو تکلیف ہونی چاہیے. کسی بھی مسلمان کو اگر تکلیف پہنچے، خواہ وہ جاپان میں ہو، امریکہ میں ہو، بوسنیا میں ہو، چیچینیا میں ہو، افغانستان میں ہو، یمن میں ہو، شام میں ہو، کسی بھی ملک میں کسی بھی مسلمان کو اگر ذرا بھی تکلیف ہوتی ہے تو جو بندہ ایمان والا اس کے دل میں رتی برابر بھی ایمان ہے تو اس کو تکلیف ہوگی. اور اگر اس کو فتح ملتی ہے تو اس کو خوشی ہوگی، ہاں یار زبردست. ٹھیک ہے. اگر اس کے الٹ ہے، اب انڈیا ہمارا دشمن ہے، ہندو ہیں، مشرک ہیں، وہ پاکستان پہ حملہ کریں یا پاکستان کو کچھ نقصان پہنچائیں، ٹھیک ہے، تو ظاہر سی بات ہے تکلیف ہونی چاہیے. اور پاکستان ان کے مقابلے میں اگر فتح یاب ہو، ان کے طیارے مار گرائے، تو ظاہر سی بات ہے آپ کو خوشی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اگر اس کے الٹ ہے تو پھر چیک کریں یار ہمارے ایمان میں کچھ مسئلہ تو نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. کافر کے مقابلے میں اگر آپ کو مسلمانوں کی ہمدردی نہیں ہے تو پھر ایمان کو چیک کرنا چاہیے. تو یہی یہاں پہ بتایا جا رہا ہے. ادھر یہاں بات ہم پڑھ رہے تھے کہ ابو لہب کا جو ہے نا یہ حال تھا کہ ادھر ابو لہب جنگ بدر میں حاضر نہ ہوا تھا. جب اسے خبر ملی تو اللہ نے اس پر ذلت و روح سیاہی طاری کر دی اور ہمیں اپنے اندر قوت و عزت محسوس ہوئی. میں کمزور آدمی تھا، تیر بنایا کرتا تھا اور زمزم کے حجرے میں بیٹھا تیر کے دستے چھیلتا رہتا تھا. واللہ اس وقت
میں حجرے میں بیٹھا اپنے تیر چھیل رہا تھا، میرے پاس فضل بیٹھی ہوئی تھیں اور جو خبر آئی تھی اس سے ہم بہت خوش تھے کہ اتنے میں ابو لہب اپنے دونوں پاؤں بری طرح گھسیٹتا ہوا آ پہنچا اور حجرے کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ اس کی پیٹھ میری پیٹھ کی طرف تھی، یعنی یہ اندر کی طرف تھے، خیمے کے اندر کو منہ کیا ہوا تھا، اور وہ باہر کی طرف بیٹھا، تو اس طرح پیٹھ ایک دوسرے سے اپوزٹ سائڈ پہ تھی۔ ابھی وہ بیٹھا ہی ہوا تھا کہ اچانک شور ہوا، یہ ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب آ گیا، یعنی ابو لہب کا بھتیجا، حضرت عباس کا بھی ظاہر بھتیجا۔ ابو لہب نے اسے کہا میرے پاس آؤ، میری عمر کی قسم تمہارے پاس خبر ہے۔ وہ ابو لہب کے پاس بیٹھ گیا، لوگ کھڑے تھے۔ ابو لہب نے کہا بھتیجے بتاؤ لوگوں کا کیا حال رہا، یعنی جنگ کی کیا رپورٹ ہے، رزلٹ کیا رہا؟ جیسے ہم آج کل میچ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کیا رزلٹ رہا۔ اس نے کہا کچھ نہیں، بس لوگوں سے ہمارا مقابلہ ہوا اور ہم نے اپنے کندھے ان کے حوالے کر دیے۔ وہ ہمیں جیسے چاہتے تھے قتل کرتے تھے اور جیسے چاہتے تھے قید کرتے تھے، اور خدا کی قسم میں اس کے باوجود لوگوں کو ملامت نہیں کر سکتا۔ در حقیقت ہمارا مقابلہ کچھ ایسے گورے چٹے لوگوں سے ہوا تھا جو آسمان و زمین کے درمیان چتکبرے گھوڑوں پر سوار تھے، یعنی زمین اور آسمان کے درمیان میں گھوڑوں پر سوار تھے، ٹھیک ہے۔ خدا کی قسم نہ وہ کسی چیز کو چھوڑتے تھے اور نہ کوئی چیز ان کے مقابل ٹک پاتی تھی۔ ابو رافع کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ہاتھ سے خیمے کا کنارہ اٹھایا، پھر کہا وہ خدا کی قسم فرشتے تھے۔ یہ سن کر ابو لہب نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور میرے چہرے پر زوردار تھپڑ رسید کیا۔ اس نے اپنا بغض نکالا، اس نے کہا کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ میں اسے لڑ پڑا، لیکن اس نے مجھے اٹھا کر زمین پر پٹک دیا، پھر میرے اوپر گھٹنے کے بل بیٹھ کر مجھے مارنے لگا۔ میں کمزور جو ٹھہرا، ظاہر غلام تھے، لیکن اتنے میں فضل نے اٹھ کر خیمے کا ایک کھمبا لیا اور اسے ایسی ضرب ماری کہ سر میں بری طرح چوٹ آ گئی، اور ساتھ ہی بولی اس کا مالک نہیں ہے اس لیے اسے کمزور سمجھ رکھا ہے۔ ابو لہب رسوا ہو کر اٹھا اور چلا گیا۔ اس کے بعد خدا کی قسم صرف 7 راتیں گزری تھیں کہ اللہ نے اسے عدسہ، ایک قسم کے طاعون میں مبتلا کر دیا اور اس کا خاتمہ کر دیا۔ عدسہ کی گلٹی کو عرب بہت منحوس سمجھتے تھے، چنانچہ مرنے کے بعد اس کے بیٹوں نے بھی اسے یوں ہی چھوڑ دیا، اور وہ 3 روز تک بے گور و کفن پڑا رہا۔ کوئی اس کے قریب نہ جاتا تھا اور نہ اس کی تدفین کی کوشش کرتا تھا۔ جب اس کے بیٹوں کو خطرہ محسوس ہوا کہ اس طرح چھوڑنے پر لوگ انہیں ملامت کریں گے، تو ایک گڑھا کھود کر اسی میں لکڑی سے اس کی لاش دھکیل دی اور دور ہی سے پتھر پھینک پھینک کر چھپا دی۔ یہ ابو لہب کا انجام ہوا ہے، یعنی جو حضور پاک کو جس طرح ستایا کرتا تھا، تو جو حضور پاک کو ستائے گا، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چلے گا، تو اس کا انجام یہی ہوگا۔ غرض اس طرح اہل مکہ کو میدان بدر کی شکست فاش کی خبر ملی اور ان کی طبیعت پر اس کا نہایت برا اثر پڑا، حتیٰ کہ انہوں نے مقتولین پر نوحہ کرنے کی ممانعت کر دی تاکہ مسلمانوں کو ان کے غم پر خوش ہونے کا موقع نہ ملے۔ مدینے میں فتح کی خوشخبری، صفحہ نمبر 309۔ ادھر مسلمانوں کی فتح مکمل ہو چکی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کو جلد از جلد خوشخبری دینے کے لیے 2 قاصد روانہ فرمائے۔ ایک حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو بلائی مدینہ کی طرف بھیجا، اور دوسرے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں زیری مدینہ کے باشندوں کے پاس بھیجا گیا تھا۔ اس دوران یہود اور منافقین نے جھوٹے پروپیگنڈے کر کر کے مدینے میں ہلچل بپا کر رکھی تھی، یہاں تک کہ یہ خبر بھی اڑا رکھی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں۔ منافقین کا یہی کام ہوتا ہے ہمیشہ، یعنی ان کا دل یہ ہوتا ہے کہ ایسا پروپیگنڈا کریں جس سے مسلمانوں کا مرال ڈاؤن ہو، مسلمان مایوس ہو جائیں، پریشان ہو جائیں، ایسی خبریں چھوڑتے رہیں، اور نہیں جی نہیں مسلمان نہیں اٹھ سکتے، کون سی امت، کون سے مسلمان، کیسے مسلمان، یہ نہیں کبھی اٹھ سکتے، مسلمان تو ہمیشہ ذلیل و خوار ہی ہوں گے، مطلب ایسی باتیں کریں گے اور ہوں گے اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہوں گے۔ عجیب ہی منافقت ہے، ٹھیک ہے نا۔ جو مومن ہوگا وہ مسلمانوں کو ابھارے گا، ان کو طاقت دے گا، ان کو ہمت دے گا، ان کو حوصلہ افزائی کرے گا، ان کا کہا یار ہم مقابلہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم لڑ سکتے ہیں، ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے قوت دی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ پھر مسلمانوں کے اندر جوش ابھرے گا، مسلمان اپنے آپ کو مضبوط سمجھیں گے۔
لیکن منافقین کہیں گے کہ نہیں 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 نہیں، آپ نہیں انڈیا کا مقابلہ کر سکتے، آپ نہیں ان کا کافروں کا مقابلہ کر رہی، امریکہ کے پاس فلاں ہے، یہ ہے وہ ہے، اور پہلے ہی آپ کا مورال ڈاؤن کر دیں گے۔ تو یہ منافقانہ رویہ ہوتا ہے، اور یہی وہ کر رہے تھے۔ چنانچہ جب ایک منافق نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی قصوہ پر سوار آتے دیکھا تو بول پڑا، واقعی محمد قتل کر دیے گئے ہیں، دیکھو یہ تو انہی کی اونٹنی ہے، ہم اسے پہچانتے ہیں۔ اس نے دیکھا نا کہ حضور پاک کی اونٹنی ہے اور حضرت زید بن حارثہ جو ہیں وہ اس پہ سوار آ رہے ہیں، تو اس نے کہا دیکھو نا وہ تو اونٹنی کے مالک تو اس پہ بیٹھے نہیں ہوئے، نعوذ باللہ۔ تو اس نے کہا کہ قتل واقعی کر دی گئے، اور یہ زید بن حارثہ ہے، شکست کھا کر بھاگا ہے، اور اس قدر مرعوب ہے کہ اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کہے، اپنی طرف سے بنا بنا کے باتیں کر رہے۔ بہرحال جب دونوں قاصد پہنچے تو مسلمانوں نے انہیں گھیر لیا اور ان سے تفصیلات سننے لگے، حتیٰ کہ انہیں یقین آ گیا کہ مسلمان فتح یاب ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ہر طرف مسرت و شادمانی کی لہر دوڑ گئی، اور مدینے کے در و بام تحلیل و تکبیر کے نعروں سے گونج اٹھے۔ تحلیل کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کو، اور تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر کو۔ اور جو سربروردہ مسلمان مدینے میں رہ گئے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس فتح مبین کی مبارکباد دینے کے لیے بدر کے راستے پر نکل پڑے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہمارے پاس اس وقت خبر پہنچی جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ کو، جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھیں، دفن کر کے قبر پر مٹی برابر کر چکے تھے۔ ان کی تیمارداری کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مجھے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے ہی میں چھوڑ دیا تھا۔ یعنی حضرت رقیہ جب یہ بدر کی طرف نکلے ہیں مسلمان نا، تو حضرت رقیہ جو حضرت عثمان کی بیوی تھیں، حضور پاک کی بیٹی تھیں، تو وہ بیمار تھیں، تو اس وجہ سے حضرت عثمان غنی بھی غزوہ بدر میں نہیں گئے تھے، اور حضرت اسامہ بن زید جو ہیں وہ بھی نہیں گئے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں جی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں کیوں نہیں تھے۔ اچھا جی، اس کے بعد اسلامی لشکر مدینے کی راہ میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 روز بدر میں قیام فرما کر مدینے کے لیے چل پڑے۔ آپ کے ہمراہ مشرک قیدی بھی تھے اور مشرکین سے حاصل کیا ہوا مال غنیمت بھی۔ آپ نے حضرت عبداللہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی نگرانی سونپی تھی۔ جب آپ وادی صفرا کے درے سے باہر نکلے تو درے اور نازیہ کے درمیان ایک ٹیلے پر پڑاؤ ڈالا، اور وہیں خمس یعنی 5واں حصہ علیحدہ کر کے باقی مال غنیمت مسلمانوں پر برابر برابر تقسیم کر دیا۔ اور وادی صفرا ہی میں آپ نے حکم صادر فرمایا کہ نضر بن حارث کو قتل کر دیا جائے، یہ بھی قیدی تھا، اور یہ اسلام کے خلاف بہت بڑا پروپیگنڈا کرنے والا بندہ تھا۔ اس شخص نے جنگ بدر میں مشرکین کا پرچم اٹھا رکھا تھا، اور یہ قریش کے اکابر مجرمین میں سے تھا۔ اسلام دشمنی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچانے میں حد درجہ بڑھا ہوا تھا۔ آپ کے حکم پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی گردن مار دی۔ اس کے بعد جب آپ ارک عزبیہ پہنچے تو عقبہ بن ابی معیط کے قتل کا حکم صادر فرمایا۔ یہ شخص جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچایا کرتا تھا، اس کا ذکر ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ یہی شخص ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر نماز کی حالت میں اونٹ کی اوجڑی ڈال دی تھی، اور اسی شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر چادر لپیٹ کر آپ کو قتل کرنا چاہا تھا، اور اگر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بر وقت نہ گئے ہوتے تو اس نے اپنی تنیست میں تو آپ کا گلا گونڈ کر مار ہی ڈالا تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کا حکم صادر فرمایا تو کہنے لگا، اے محمد بچوں کے لیے کون ہے؟ یعنی مجھے چھوڑ دو، میرے بچے ہیں۔ آپ نے فرمایا آگ۔ اس کے بعد حضرت عاصم بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور کہا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی گردن اڑا دی۔ جنگی نقطہ نظر سے ان دونوں طاغوتوں کا قتل کیا جانا ضروری تھا، کیونکہ یہ صرف جنگی قیدی نہ تھے بلکہ جدید اصطلاح کی روح سے جنگی مجرم بھی تھے۔ مطلب یہ ہے کہ ایسے یہ لوگ تھے۔ دیکھیں عقبہ بن ابی معیط کا ہم بار بار پڑھ چکے ہیں، کس طرح اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی تھی۔ اب ایسے بندے کو کس طرح چھوڑا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، اسی طرح جو نضر بن حارث تھا وہ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتا تھا، لونڈیاں اس نے رکھی ہوئی تھیں، اور اس طرح کی آگے چیزیں پڑھ پڑھ کے لوگوں کو سناتا تھا، اور کہتا تھا حضور پاک وہ جو قرآن سناتے ہیں اس سے بہتر میری سٹوری ہیں، میری کہانیاں سنیں۔
تو ایسے لوگوں کو تو نہیں چھوڑا جا سکتا تھا۔ بہرحال تہنیت کے وفود۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام روحہ پہنچے تو ان مسلمان سربراہوں سے ملاقات ہوئی جو دونوں قاصدوں سے فتح کی بشارت سن کر آپ کا استقبال کرنے اور آپ کو فتح کی مبارکباد پیش کرنے کے لیے مدینہ سے نکل پڑے تھے۔ جب انہوں نے مبارکباد پیش کی تو حضرت سلمہ بن سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ لوگ ہمیں کاہے کی مبارکباد دے رہے ہیں؟ ہمارا ٹکراؤ تو خدا کی قسم گنجے سار کے بوڑھوں سے ہوا تھا جو اونٹ جیسے تھے۔ وہ لوگ مبارکباد دے رہے تھے کہ آپ نے جنگ بہت جیتی ہے، بہت زبردست مارکا مارا ہے۔ تو حضرت یہ جو ہے نا سلمہ بن سلامہ کہتے ہیں کس چیز کی مبارک؟ وہ تو سارے گنجے تھے اور اونٹ گنجے اونٹوں کی طرح، اور بالکل جو ہے نا بوڑھے اور گنجے جو ہے نا گنجے سار تھے، بوڑھے تھے اور اونٹوں جیسے تھے، تو ہم نے تو ان کو آرام سے گاجر مولی کی طرح قتل کر دیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، بھتیجے یہی لوگ قوم کے سردار تھے۔ ٹھیک ہے نا، یہ مکہ کے قریش کے سردار لوگ تھے۔ اس کے بعد حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض پرداز ہوئے، یعنی انہوں نے اپنا بیان کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی حمد کہ اس نے آپ کو کامیابی سے ہمکنار کیا اور آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک بخشی۔ باخدا میں یہ سمجھتے ہوئے بدر سے پیچھے نہ رہا تھا کہ آپ کا ٹکراؤ دشمن سے ہوگا۔ یعنی یہ غزوہ بدر میں نہیں جا سکے تھے، اور یہ بڑے ہی اہم صحابی تھے، سب سے پہلے جو مدینے کے لوگ مسلمان ہوئے ہیں ان میں سے ان کا نمبر ہے، سب سے پہلے۔ ٹھیک ہے نا، اور حضرت مصعب بن عمیر جو مدینے میں آگے جنہوں نے تبلیغ شروع کی تھی، ان کے گھر میں آگے ٹھہرے تھے اور یہ ان کو ساتھ لے کے تبلیغ کرواتے تھے۔ یہ وہ صحابی ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے تو یہ تھا کہ جنگ نہیں ہوگی، قافلے کو ہی جا کے قابو کرنا ہے، تو اس لیے میں نہیں گیا۔ تو یہ حضور پاک کو کہہ رہے ہیں کہ بخدا میں یہ سمجھتے ہوئے بدر سے پیچھے نہ رہا تھا کہ آپ کا ٹکراؤ دشمن سے ہوگا، میں تو سمجھ رہا تھا کہ بس قافلے کا معاملہ ہے، اور اگر میں یہ سمجھتا کہ دشمن سے سابقہ پڑے گا تو میں پیچھے نہ رہتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچ کہتے ہو، یعنی بالکل تم نے ٹھیک کہا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں اس طرح مظفر و منصور داخل ہوئے کہ شہر اور گرد و پیش کے سارے دشمنوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دھاک بیٹھ چکی تھی۔ اس فتح کے اثر سے مدینہ کے بہت سے لوگ حلقہ بگوش اسلام ہوئے، اور اسی موقع پر عبداللہ بن ابی بن سلول اور اس کے ساتھیوں نے بھی دکھاوے کے لیے اسلام قبول کیا، اور یہ لوگ بعد میں کیا بنے؟ منافقین، اور یہ عبداللہ بن ابی بن سلول منافقین کا سردار بنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری کے ایک دن بعد قیدیوں کی آمد ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صحابہ کرام پر تقسیم فرما دیا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت فرمائی۔ اس وصیت کا نتیجہ یہ تھا کہ صحابہ کرام خود کھجور کھاتے تھے لیکن قیدیوں کو روٹی پیش کرتے تھے، اور یہ واضح رہے کہ اس وقت مدینے میں کھجوروں کی بہتات تھی۔ دیکھیں نا، زمانے کے ہیر پھیر سے کوئی چیز کی قیمت زیادہ ہو جاتی ہے، کوئی کم کی ہو جاتی ہے، تو اس وقت کھجوریں مدینے میں تو کھجوریں ہی کھجوریں ہوتی تھی، تو روٹی بہت قیمتی چیز ہوتی تھی۔ روٹی یعنی گندم جو ہے وہ شام سے آٹا آتا تھا، شام تجارت کے لیے جاتے تھے، وہاں سے آٹا آتا تھا یا گندم آتی تھی، پھر پیستے، اور وہ قیمتی چیز سمجھی جاتی تھی۔ تو اس لیے قیدیوں کو صحابہ کرام روٹی دیتے تھے اور خود کھجوریں کھا کے گزارا کرتے تھے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یار اچھی اچھی کھجوریں خود کھا لیتے تھے اور ان کو صرف روٹی دیتے تھے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے سارا غزوہ بدر کا جو ہے نا ہم نے موٹا موٹا پڑھا ہے، اور اس میں اور بھی چیزیں ہیں، آپ گھر میں جا کے پڑھ سکتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اس کے بعد ہم مزید جو ہے نا وہ غزوہ بدر کے بعد کی چیزیں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیر۔